السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے کروڑ ہا مخلوقات کو پیدا فرمایا. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا الخلاق العلیم. اللہ رب العزت بہت ساری کثیر المخلوقات یعنی بہت مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے. دوسرے مقام پر فرمایا اللہ خالق کل شیء. اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. تو لہذا اللہ رب العزت نے کروڑ ہا مخلوقات پیدا فرمائی، لیکن ان میں سے 3 مخلوقات کو اللہ رب العزت نے عقل کی روشنی عطا فرمائی. اس کے علاوہ کسی اور کو عقل کی روشنی عطا نہیں فرمائی. ایک مخلوق ہے فرشتے، دوسرے مخلوق ہیں جنات، اور تیسرے مخلوق ہے انسان. ان تینوں کو اللہ رب العزت نے جو ہے عقل کی روشنی سے سرفراز فرمایا. اس کے علاوہ جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں انہیں عقل کی روشنی سے سرفراز نہیں کیا گیا. چونکہ فرشتے ایک نورانی مخلوق ہیں، جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے الملائکۃ من نور، کہ فرشتے ایک نورانی مخلوق ہیں. تو نور کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ تاریکی کو دور کرتا ہے، تاریکی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، تاریکی کو قبول نہیں کرتا. اطاعت، بندگی، اللہ کی محبت، اللہ کی فرما برداری، یہ ایک نور ہے. اور جو نورانی مخلوق ہوتی ہے نور کی طرف منسلک ہوتی ہے، نور کی طرف جو ہے نا مائل ہوتی ہے، نور کی طرف کیا ہوتی ہے؟ متوجہ ہوتی ہے. گناہ، نافرمانی، یہ چیزیں کفر، شرک، یہ تاریکی ہیں. یہ تاریکی کی طرف وہ نور مائل نہیں ہوتا بلکہ تاریکی کو ختم کر دیتا ہے. یہ نور کا خاصہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں تو وہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت، فرما برداری اور اس کے حکم کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت جو ذمہ داریاں انہیں عطا فرمایا ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ وہ ادا کرتے ہیں. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ خود فرماتا ہے فرشتوں کے تعلق سے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ کبھی بھی پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ انہیں جن جن باتوں کا حکم دیتا ہے وہ ان کو بجا لاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جو مخلوق کی طبیعت میں، سرشت میں، فطرت میں اور اس کے نیچر میں نافرمانی داخل نہیں ہے بلکہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری داخل ہے، تو پھر اسے کسی اصلاح کے لیے کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، کسی اصلاح کے لیے کسی مصلح کی ضرورت اسے نہیں ہے. کیونکہ بنی ہوئی چیز کو آپ کیا بنائیں گے؟ بنی ہوئی چیز کو آپ کیا بنائیں گے؟ تو لہذا بنایا اس چیز کو جاتا ہے جو موجود نہیں ہے یا بگڑی ہوئی ہے یا جس کے اندر بگاڑ ہے. تو لہذا فرشتوں کو جو ہے نا اللہ رب العزت کی نورانی مخلوق ہے تو وہ ان کی توجہ صرف اللہ رب العزت کی طرف ہوتی ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف ہوتی ہے. دوسری 2 مخلوقات ہیں، ایک ہے انسان اور ایک ہے جنات. جنات کو اللہ رب العزت نے آگ سے پیدا فرمایا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، کہ انسان کو ہم نے بدبودار کیچڑ سے، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ہم نے کیا کیا؟ اس کو پیدا کیا. اور جنات کو ہم نے جو ہے نا گرم اسٹیم والی، بھاپ والی آگ سے کیا کیا؟ پیدا کیا. تو انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی اور جنات کی تخلیق آگ سے ہوئی.
تو اللہ رب العزت نے اپنی تمام مخلوقات میں جس طرح فرشتوں کو عقل سے نوازا، اسی طرح انسان اور جنات کو بھی عقل سے نوازا، لیکن فرشتوں کو نفس نہیں دیا، ان دونوں کو نفس دیا، ان دونوں کو جو ہے نا نفس دیا۔ تو لہذا نفس کا کام کیا ہے؟ نفس کی طاقت دی۔ نفس انسان کے اندر ایک قوت کا نام ہے، شیطانی قوت کا نام ہے، اور اس شیطانی قوت کا کام یہ ہے کہ وہ کیا کرے معلوم ہے؟ شیطان کی طرف کیا کرتی ہے؟ انسان کو مائل کرتی ہے، گناہوں کی طرف کیا کرتی ہے؟ انسان کو مائل کرتی ہے۔ انسان کی روح رحمانی ہوتی ہے اور نفس شیطانی ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یقیناً جو ہے نا نفس بہت زیادہ برائیوں کا حکم دینے والا ہے، خالی برائیوں کا حکم دینے والا ہے، بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہے۔ اور یہاں تک بھی وما ابرئ نفسی، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو کبھی بھی بے قصور اور جو ہے نا بری قرار نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ برابر وہ خطاوار ہے اور خطا کار ہے۔ تو لہذا ان دونوں مخلوقات میں، انسان اور جنات میں، اللہ نے عقل کے ساتھ ساتھ کیا کیا؟ نفس کو بھی دیا۔ تو نفس کا کام کیا ہے؟ وہ شیطان کی اطاعت کروانا ہے انسان کو، روح کا کام یہ ہے کہ وہ رحمان کی طرف کیا کرنا ہے؟ متوجہ کرنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب انسان کے اندر ایک شیطانی قوت موجود ہے تو پھر وہ برائیاں بھی کرے گا، اللہ کی نافرمانی بھی کرے گا، اور اس کی بندگی سے انحراف بھی کرے گا۔ تو لہذا اس کے اندر دو چیزیں بھی پائی جائیں گی، جب نفس کا غلبہ ہو تو شیطانی حرکتیں کرے گا، روح کا غلبہ ہو، رحمانیت کا غلبہ ہو تو پھر کیا کرے گا؟ وہ اطاعت و بندگی بھی کرے گا۔ اب ضرورت اس بات کی پیش آئی کہ کوئی ایسے مصلح کو بھیجا جائے، کوئی ایسی ہستی کو بھیجا جائے جس کے اقوال اور اس کی ذات کیا ہو معلوم؟ انسانیت کے لیے نمونہ ہو، جو نفس بھی رکھتے ہوں لیکن ان کا نفس اور ان کا شیطان بھی مسلمان ہو چکا ہو۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، ایسی ہستی کی ضرورت پیش آئی کہ بندہ جب اطاعت کی طرف رجوع ہو تو اطاعت کا سلیقہ بھی اسے ملے، جب گناہوں کی طرف رجوع ہو تو اس کی اصلاح کا کام بھی انجام پا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی ذاتوں کو مقدس فرمایا کہ جو ذاتیں بشری تقاضے تو ان کے اندر تھے لیکن بشر سے ماورا تھے، بشر تو تھے لیکن خیر البشر تھے، بشر تو تھے افضل البشر تھے، ان کے ساتھ رہنے والا بہکانے والا شیطان بھی جو ہے نا وہ ان کے تابع ہو چکا تھا، لیکن اب ہم شیطان کے تابع ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی ذوات کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ انسانیت کو، یہ عقل رکھنے والی یہ جو دو مخلوقیں ہیں جنات اور انسان، ان کو جو ہے نا عبادت کا سلیقہ بھی بتلائے اور نفس و شیطان سے انہیں کیا کرے؟ محفوظ بھی رکھے۔ چنانچہ مقصد سرکار کو بھیجنے کا بتلایا گیا، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ جو ہے نا سرکار نے ان کو جو ہے تعلیم، سرکار کو بھیجنے کا مقصد یہ بتایا گیا کہ سرکار انہیں تعلیم دے اور ان کے ظاہر کو پاک کرے۔ تعلیم میں عبادت کا طریقہ، عبادت کا سلیقہ، اللہ اور سے بندگی نبھانے کا سلیقہ، رسول سے غلامی نبھانے کا سلیقہ ہوتا ہے۔ تزکیے میں باطن کی صفائی ہوتی ہے، جس طرح انسان کا ظاہر گندہ ہو جاتا ہے کیچڑ سے، مٹی سے، گندگی سے، نجاست سے، اس کا باطن بھی گناہوں کی وجہ سے آلودہ اور گندہ ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اس کی صفائی کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی دو بتلائے گئے، تعلیم اور تزکیہ۔ تعلیم کا مطلب انہیں علم دینا اللہ کے بارے میں، نماز کے بارے میں، عبادات کے بارے میں، احکام کے بارے میں، اور تزکیہ مطلب ان کے باطن کو کیا کرنا؟ پاک کرنا۔ یہ دو مقصد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کے بتلائے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے تعلیم کے مقصد کو بھی پورا فرما دیا اور تزکیے کے مقصد کو بھی پورا فرمایا، لیکن انداز الگ الگ تھے۔ تعلیم کے انداز الگ تھے، تزکیے کے انداز الگ تھے۔ صحابہ نے جو تعلیم حاصل کی اور صحابہ کا جو تزکیہ ہوا وہ بلا واسطہ تھا، ان کے بعد جن لوگوں کا تزکیہ تھا وہ واسطے سے ہوا۔ صحابہ نے جو بھی علم حاصل کیا، خواہ وہ قرآن کا علم ہو یا حدیث کا علم ہو، بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ اور تزکیے کا جو معاملہ تھا، باطن کی صفائی کا جو معاملہ تھا، وہ ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انہوں نے اپنے باطن کی صفائی کا کام انجام دیا۔ اس کے بعد جتنے بھی لوگ آئے، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، جتنے بھی لوگ دنیا میں قیامت تک آتے رہیں گے، وہ کوئی ایک واسطے سے، کوئی دو واسطے سے، کوئی ہزاروں واسطے سے کیا ہے معلوم ہے، تعلیم بھی حاصل کرتے رہے، تزکیے کا کام بھی ان کا انجام پاتا رہا۔ تو لہذا چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ، صحابہ اکرام نے تعلیم بھی حاصل کی سرکار سے اور تزکیہ بھی حاصل کیا۔
تو سرکار کی زبان مبارک سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور سرکار کی نظر عنایت نے، سرکار کی نظر بافیض نے ان کے باطن کا تزکیہ فرمایا، ان کے باطن کا تزکیہ فرمایا۔ تو چونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ محدث نہیں تھے، مفسر نہیں تھے، فقیہ نہیں تھے، بلکہ صحابہ مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، صوفی بھی تھے، لیکن ان کے لیے سب سے بڑا مرتبہ جو تھا وہ مرتبہ صحابیت تھا۔ ان کے لیے سب سے بڑا مرتبہ جو مرتبہ کیا تھا وہ صحابیت تھا۔ اور سرکار کی صحابہ کی تزکیے کے لیے صرف نگاہ مصطفیٰ کافی تھی، وہاں کسب، مجاہدات، ریاضات اور چھلوں کی ضرورت پیش نہیں تھی، جو بزرگان دین نے کیا کیے ہیں، ایک طریقہ بنایا ہے۔ کیونکہ صحابہ کو جو خدا کا قرب اور خدا کی ولایت اور جو ولایت کا اعلیٰ مقام جو حاصل ہوا کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل خدا اور سب سے مقرب اللہ کی اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ اکرام ہے، تو یہ قرب انہیں کیسی حاصل ہوا؟ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز سے حاصل ہوا۔ تو ان کی جو بھی معاملہ ہے وہ عطائی تھا، ان کی جو ہے نا جو بھی معاملہ ان کے ساتھ تھا وہ عطائی تھا۔ تو جہاں عطا ہوتی ہے وہاں کسب کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کسب کہتے ہیں جد و جہد کرنا، کسب کے لفظی معنی ہے عربی میں کمانے کے ہے، اور جو ہے نا جد و جہد کرنا، محنت سے کسی چیز کو حاصل کرنا۔ تو لہذا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مقام صحابیت پر فائز ہو کر جو ولایت کا مقام حاصل کیا، سرکار کے دیدار سے، سرکار کی صحبت سے، سرکار پر ایمان لانے سے انہیں جو مرتبہ حاصل ہوا وہ مرتبہ صحابیت کہلاتا ہے۔ اور مرتبہ صحابیت کسی علم کی وجہ سے، کسی تقوی کی وجہ سے، کسی طہارت کی وجہ سے حاصل نہیں ہوا، فقط دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حاصل ہوا۔ آپ اگر کسی کو عالم کہتے ہیں تو علم کی بنیاد پر کہتے ہیں، کسی کو محدث کہتے ہیں تو حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں، کسی کو مفسر کہتے ہیں تو تفسیر کی بنیاد پر کہتے ہیں، کسی کو صوفی کہتے ہیں تو وہ جو ہے صحبت کی بنیاد پر یا خلافت کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ لیکن صحابہ کو جو صحابی کہا جاتا ہے وہ کسی علمی صلاحیت یا تقوی اور طہارت کی بنیاد پر نہیں کہا جاتا، صحابی ہے صحبت سے، صحبت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی نے ایک لمحہ بھی ایمان کی حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اسی وقت جو ہے نا ان کا وصال ہو گیا، تو وہ مرتبہ صحابیت، وہ ادنا صحابی ان تمام جو ہے نا اولیاء اور اقطاب سے افضل ہے جو دنیا میں بڑے سے بڑے مرتبے رکھنے والے ہیں۔ اس میں میرا مقصد اولیاء کے مرتبے کو گھٹانا نہیں ہے، کیونکہ آج کل کچھ نادان ایسے ہو گئے ہیں ایک کا ایک مطلب نکال لیتے ہیں۔ تو یہاں صحابیت کا مرتبہ بتانا مقصود ہے، نبی کا اولیاء کا مرتبہ گھٹانا مقصود نہیں ہے۔ تو لہذا وہ سرکار کے دیدار نے، سرکار کی نظر عنایت نے، سرکار کی صحبت نے انہیں ولایت کے مقام پر پہنچا دیا، بغیر کسب کے، بغیر جد و جہد کے، بغیر مجاہدات کے، بغیر ریاضات کے۔ اور صرف انہیں وہ مقام پر عطا نہیں فرمایا بلکہ ان کے وزن کو بھی، ان کے عمل کا وزن بھی بڑھا دیا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انفق احدکم مثل احد، جو ہے نا اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خیرات کر دے تو صحابی کے پاؤں سیر کے برابر وہ درجہ نہیں رکھ سکتا، صحابی کے پاؤں سیر کے برابر بھی وہ درجہ جو ہے نا نہیں رکھ سکتا۔ تو صحابی کی 2 رکعت نماز دنیا کے تمام اولیاء اور اقطاب کی زندگی بھر کی نمازوں سے افضل ہے، کیونکہ وہاں صحابیت کا مرتبہ ہے جو اس مقام تک پہنچاتا ہے۔ اور بہت سے آپ سیرت پڑھیں گے سرکار کی تو ایسے صحابہ بھی ملیں گے کہ ایمان لائے، جہاد کا وقت آ گیا، جہاد میں شریک ہو گئے، شریک ہو کر شہید ہو گئے، پھر انہیں نماز کا موقع بھی نہیں ملا۔ ویسے صحابی بھی تمام اولیاء سے اور جو ہے نا اقطاب سے افضل ہے، کیونکہ وہاں اولیاء اور اقطاب کے پاس ریاضتیں ہیں، عبادتیں ہیں، مجاہدات ہیں، لیکن صحبت اور دیدار نہیں ہے، صحبت اور دیدار نہیں ہے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے عزیزان محترم۔ تو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ رب العزت نے جو بھی مراتب، جو بھی عنایات، جو بھی خصوصیات عطا فرمائیں وہ ان کی عطا تھی، وہ صحبت مصطفیٰ تھی، نظر مصطفیٰ تھی، وہاں کسب اور مجاہدے کی ضرورت انہیں پیش جو ہے نا نہیں آئی۔ اس کے بعد صحابہ کے بعد جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لوگ دور ہوتے چلے گئے، زمانہ دور ہوتا چلا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر جو ہے نا وہاں اب کسب کی بھی ضرورت پیش آئی، مجاہدات کی بھی ضرورت پیش آئی، اور ریاضات کی بھی ضرورت کیا ہو گئی؟ پیش آئی۔ خلفائے راشدین کا دور، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک
جتنا بھی خلفائے راشدین کا دور تھا، یہ خلفاء ایک وقت جو ہے نا دنیاوی معاملات کو بھی جو ہے نا حامل ایک بہترین جو ہے نا حامل شریعت بھی تھے، پیر طریقت بھی تھے، اور ایک منصف مزاج اور عادل حکمراں کی حیثیت بھی رکھتے تھے۔ تو یہ خلفائے راشدین یہ تمام کے تمام جو ہے نا ہر چیز کے حامل تھے اور ہر چیز کے جو ہے نا وہ اہل تھے۔ لیکن جب خلفاء کا دور ختم ہو گیا، اب اس کے بعد جو ہے نا ملوکیت کا دور شروع ہو گیا، خلافت راشدہ کا دور ختم ہو گیا، اب بادشاہت کا دور ختم شروع ہو گیا، زبان نبوت سے دور ہو گئے لوگ، کئی لوگ جو ہے نا نئے لوگ ایمان لائے، صحابہ اس دنیا سے اٹھتے چلے گئے، تو پھر لوگوں میں وہ بات نہیں رہی جو خلفاء کے پاس رہی۔ خلفاء کی طرح اب وہاں پر جو حکمراں بنے وہ بیک وقت راہبر شریعت اور پیر طریقت اور جو ہے نا ایک حاکم عادل کی حیثیت والی تمام خصوصیات کی جامع شخصیات اب حاکم بننے سے رہی، حاکم نہیں بن سکی۔ تو اب نتیجہ کیا ہوا کہ جو محدثین تھے انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھ کر حدیث کے فن کی خدمت کو انہوں نے اپنا لیا اور محدث کے لقب سے فیضیاب ہوئے۔ مفسرین جو تھے انہوں نے قرآن کی تفسیر کے علم کی خدمت کو قبول کر لیا، وہ اس حیثیت سے وہ مفسر کہلائے۔ اور فقہا نے قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے اور امت کے سامنے ان کی زندگی گزارنے کا سلیقہ اور ان کے مسائل کے حل کے لیے جو ہے نا فقہ کو جو ہے نا مرتب کیا، اور جو ہے نا وہ ایک حیثیت سے فقیہ کہلائے۔ اور جو ہے نا لوگوں کے دلوں میں اخلاص کو پیدا کرنے کے لیے، لوگوں سے دنیا کی نفرت کو، دنیا کی جو ہے نا محبت کو دور کرنے کے لیے، دنیا سے توڑ کر خدا سے جوڑنے کے لیے بزرگوں نے کیا کیے؟ کچھ اصول بنائے، بزرگوں نے جو ہے نا وہ ذمہ داری قبول کی، وہ خدمت قبول کی، اور اس کے بعد ان کو جو ہے نا صوفیہ کا لقب مل گیا یا اہل طریقت کا لقب مل گیا۔ تو یہ صوفیہ یا اہل طریقت کوئی شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے، کام سب کا ایک ہے۔ محدث کا کام بھی یہ ہے کہ وہ صحیح حدیث آپ کے سامنے پیش کرے تاکہ آپ عمل کر کے خدا کا قرب حاصل کریں، اور مفسر کا مقصد یہ ہے کہ وہ قرآن کی صحیح تفسیر اور معانی آپ کے سامنے پیش کرے تاکہ آپ اس پر عمل کر کے خدا کا قرب حاصل کریں۔ صوفیہ کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو دنیا سے محبت، ریاکاری، دکھاوا اور شہرت سے آپ کے قلب کو پاک کیا جائے تاکہ آپ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے اور اس کے قریب قرب حاصل کرنے کے جو ہے نا کیا کریں، قابل بن جائیں۔ طبقے الگ ہیں، خدمات الگ الگ ہیں، اور جو ہے نا سب چیزیں الگ الگ ہیں، لیکن عزیزان محترم مقصد سب کا خدا کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر کسی صحابی سرکار سے کسی صحابی نے حدیث سنی، پھر صحابی سے ایک تابعی نے حدیث سنی، تو وہاں بالکل کسی اصول حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ اصول حدیث کی ضرورت کب پیش آئی؟ حدیث کے اصول مرتب کیے گئے جس کی بنیاد پر حدیث کو ضعیف، صحیح وغیرہ وغیرہ کہا جاتا ہے، کب مرتب کیے گئے؟ سرکار کے زمانے سے لوگ دور ہوتے گئے تو حدیث کے بیان کرنے والوں میں اچھے لوگ بھی آ گئے، بعض لوگ کچھ کمی رکھنے والے بھی آ گئے، کچھ جو ہے نا ذہنی اعتبار سے معذور لوگ بھی آ گئے، کچھ جو ہے نا دینداری کے اعتبار سے کمزور لوگ بھی آ گئے۔ تو محدثین کو اصول بنانا پڑا کہ جس حدیث کے راویوں میں، حدیث کے بیان کرنے والوں میں تمام کے تمام لوگ اعلیٰ درجے کے متقی، حافظے کے مضبوط، سچے ہیں، امانت دار ہیں، تو پھر انہوں نے جو حدیث بیان کیا وہ حدیث صحیح ہے، نفس حدیث غلط نہیں ہے، بیان کرنے والوں کے اعتبار سے اصول بیان پڑے۔ اگر ان بیان کرنے والوں میں کوئی ضعیف ہے، کوئی کمزور ہے، حافظے کے اعتبار سے ہو، تقوی و طہارت کے اعتبار سے ہو، تو وہ حدیث حسن ضعیف ہو جاتی ہے۔ تو زمانے مصطفیٰ سے دوری کی بنیاد پر جو ہے نا محدثین کو حدیث کے پرکھنے کے لیے، صحیح حدیث کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے اصول حدیث کو مرتب کرنے پڑا۔ مفسرین کو قرآن کی صحیح تفسیر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے اصول تفسیر کو منعقد کرنا پڑا۔ تو اسی طرح عزیزان محترم صوفیاء اکرام کو لوگوں کے اندر اخلاص پیدا کرنے کے لیے اور لوگوں کے اندر جو ہے نا للہیت پیدا کرنے کے لیے، دنیا سے ان کے قلب کو توڑ کر خالق سے جوڑنے کے لیے کچھ اصول انہیں بنانے پڑے، انہی کا نام تصوف اور طریقت ہے۔ اگر تصوف اور طریقت غلط ہے تو پھر اصول حدیث بھی غلط ہے، تصوف اور طریقت غلط ہے تو اصول تفسیر بھی غلط ہے۔ تو عزیزان محترم، تو صوفیہ اکرام نے جو ہے نا یہ کیا، اور صوفیہ اکرام نے جو اصول بنائے اخلاص پیدا کرنے کے لیے، اخلاص پیدا کرنے کے لیے انہی اصول کو آپ تصوف اور جو ہے نا طریقت کہتے ہیں، اس کا کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ صوفیہ کی جتنی بھی تعلیمات ہے، صوفیہ کے جتنے بھی مجاہدات ہیں، صوفیہ کے جتنے بھی ریاضات ہیں، ان کے جتنے بھی اقوال ہیں، ان کی کوششیں ہیں، وہ پوری عین شریعت کے مطابق ہے، عین شریعت کے مطابق ہے، اس سے کوئی ہٹ کر نہیں ہے۔ اگر ہٹ کر ہے کہیں تو پھر وہ شریعت نہیں ہے، وہ طریقت نہیں ہے، وہ شریعت نہیں ہے، طریقت نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ صوفیہ نے یہ جو اصول مرتب کیے ہیں، سب سے پہلے اس لیے
کہ اخلاص کو پیدا کرنے کے لیے، لوگوں میں اخلاص کو پیدا کرنے کے لیے، للہیت کو پیدا کرنے کے لیے، اور اس بات کو ان کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے کہ ان کا ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اس کی خوشنودی کے لیے ہو، دنیا داری اور ریاکاری کے لیے نہ ہو، مخلص بنانے کے لیے، لوگوں کو مخلص بنانے کے لیے ان کی کوششیں رہی، اور مخلص بنانا یہ قرآن و حدیث سے جو ہے نا کیا ہے، ثابت ہے، کیونکہ شیطان نے اللہ رب العزت سے کہا وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، جب خدا کی بارگاہ سے مردود ہو کر نکل رہا تھا تو شیطان نے کہا کہ اے پروردگار مجھے اجازت دے کہ میں تمام لوگوں کو بہکا دوں، تو اللہ نے نہیں فرمایا تجھے اجازت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کہا جا تجھے اجازت ہے۔ شیطان نے جہاں اجازت مانگی وہیں پر جو ہے نا یہ بھی اس نے عاجزی کا انکار کیا، عاجزی کا اقرار کیا، اپنی عاجز ہونے کا، اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے کہا الا عبادک منہم المخلصین، میں تیرے پورے بندوں کو تو بہکا سکتا ہوں لیکن دو تیرے مخلص بندے ہیں ان کو نہیں بہکا سکتا۔ مخلص بندے وہ ہیں جن کی ہر حرکت و سکون کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، جہاں دل میں ہر حرکت و سکون کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے وہاں جگہ ہی نہیں ہوتی دنیا داری کی اور جو ہے نا ریاکاری کی اور شہرت کی، کیونکہ کوئی چیز آپ دوسری چیز کسی میں داخل کرنا چاہتے ہو تو جگہ ہونا ضروری ہے، جگہ نہ ہو تو پھر آپ اس کو داخل نہیں کر سکتے، تو وہاں صرف اللہ کی رضا جب مقصود ہوتی ہے تو پھر دنیا داری کا کوئی وہاں پر دخل نہیں ہوتا۔ یہ شیطان نے مخلص بندوں سے، شیطان تو بے پناہ طاقت رکھنے والا ہے، وہ دلوں میں تک اتر جاتا ہے، خون کی رگوں میں بھی پھرتا ہے، لیکن اخلاص تک اس کو رسائی حاصل نہیں ہے، اخلاص تک اس کو رسائی حاصل نہیں ہے۔ آپ کے دل میں بھی شیطان ہے، آپ کے دل تک بھی پہنچ سکتا ہے، دماغ تک بھی پہنچ سکتا ہے، رگوں میں خون کی طرح بھی خون کے ساتھ دوڑ بھی سکتا ہے، احادیث کا مفہوم ہے، لیکن وہ شیطان آپ کے اخلاص تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ الاخلاص سر من اسرار اللہ، کہ اخلاص جو ہے اللہ کے رازوں میں سے ایک ایسا راز ہے جہاں تک شیطان کے پہنچنے کی بھی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ جو بندہ اخلاص کو اپنا لیتا ہے وہ شیطان بھی اس کے سامنے کمزور پڑ جاتا ہے، شیطان بھی اس کے سامنے کمزور پڑ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ہر عمل میں جو ہے نا اخلاص کو پیش نظر رکھے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے جو ہے نا اپنا ہر عمل ہو اس کی خوشنودی کے لیے، تو پھر شیطان آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ قرآن کی ضمانت ہے، یہ قرآن کی ضمانت ہے۔ جہاں آپ کی نیت بدل گئی، اخلاص ختم ہو گیا، تو پھر شیطان کے لیے دروازے کھل گئے۔ آپ کا مقصد کسی کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے تو پھر اس سے بھی بھلائی کی امید رکھنا ہے، یا عزت کی امید رکھنا ہے، یا وہ آپ کو سلام کرے آپ کی عزت رکھے یہ امید ہے، یا ریاکاری ہو یا شہرت ہو یا دنیا داری ہو، کوئی دنیاوی مقاصد ہے، تو پھر شیطان کے لیے دروازے کھل گئے۔ وہ ان دروازوں سے آپ کے اندر دل میں داخل ہو جاتا ہے، 1 سے 4 دروازے بڑھا دیتا ہے۔ جہاں اخلاص ہو، اخلاص کا دروازہ ہو، وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اسی اخلاص کو جو قرآن میں مطلوب ہے، حدیث میں سرکار نے فرمایا، جبریل امین نے کہا کہ مل احسان یا رسول اللہ، کہ اے یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ تو احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت اس انداز میں کرے کہ تو جو ہے نا اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ جب تو کسی چیز کا مشاہدہ کر رہا ہے تو جس طرح تیرا ذہن اور دماغ ایک طرف ہوتا ہے، تیری نگاہیں ایک طرف ہوتی ہے، دوسری طرف نہیں ہوتی، تو گویا تو ایسے عبادت کر کے تو اللہ کو کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے، تیرا ذہن بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، تیری ہر چیز باظاہر و باطن اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تو نہیں دیکھ سکتا، اس کو تیرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، تو کم از کم جو ہے نا یہ سوچ لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ صوفیاء اکرام نے جو کوششیں کی، جو اصول مرتب کیے طریقت کے، وہ اسی بنیاد پر مرتب کیے کہ لوگوں کے اندر اخلاص پیدا کرے، اس حدیث پر محنت کی جائے، اس حدیث پر جو ہے نا یہ پر لوگوں کو چاہے اس حدیث سے جوڑا جائے، اس حدیث کا حامل بن جائے کہ وہ اس طرح عبادت کرے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا نہیں تو کم از کم اس طرح عبادت کرے اللہ ان سے دیکھ رہا ہے۔ جس طرح انسان CCTV کیمرے کے سامنے ظاہری طور پر باادب ہوتا ہے، کیونکہ اس لیے کہ CCTV کا کیمرہ اس کی حرکت کو قید کر رہا ہے، لیکن دل کے طور پر وہ مطمئن رہتا ہے کہ CCTV کیمرہ میرے دل میں دماغ میں جو پلان چل رہا ہے وہ جو ہے نا کچھ بھی نہیں جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا، وہ کیش نہیں کر سکتا۔ تو لہذا CCTV کے کیمرے میں کے سامنے وہ اپنے ظاہر کو تو جو ہے نا پابند بنا لیتا ہے، لیکن باطن اس کے پابند نہیں بناتا، کیونکہ اسے یقین ہے کہ میرے دماغ کو CCTV کیمرہ پڑھ نہیں سکتا، میرے دل کی کیفیت کو پڑھ نہیں سکتا، لیکن وہ پروردگار جو دل کو بھی جاننے والا ہے، دماغ کو بھی جاننے والا ہے، وہ آپ کے ظاہر کو بھی پڑھ سکتا ہے، باطن کو بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تو آنکھ کے پھڑکنے کو بھی جانتا ہے، آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے، دل میں آنے والے خطرات سے بھی واقف ہے۔ تو صوفیہ یہی تصور کو مضبوط کراتے ہیں
یہی تصور کو مضبوط کراتے ہیں کہ جو ہے نا تم اس طرح جو ہے نا زندگی گزارو کہ ہر لمحہ خدا کا تصور اور خدا کا استحضار، خدا کے دیکھنے کا اور اس کے واقف ہونے کا، اس کے علم کا تصور مضبوط ہو۔ اسی مضبوطی کو، اسی چیز کو، یہ جو شریعت میں مقصود ہے، اسی پر پریکٹس کرانا یا اسی پر تربیت دینے کا نام اصول ہے۔ انہی اصول کو طریقت اور طریقت کہتے ہیں۔ پھر کیا غلط ہے یہ چیز؟ تو پہلے ان کا مقصد لوگوں میں اخلاص پیدا کرنا ہوتا ہے، جو کیا ہے معلوم ہے، قرآن میں بھی مطلوب ہے اور حدیث میں بھی کیا ہے مطلوب ہے۔ اب طریقے جو ہے نا انہوں نے جو اختیار کیے، مختلف طریقے اختیار کیے، مجاہدات کے طریقے اختیار کیے، ریاضتوں کے طریقے اختیار کیے، تو وہ طریقے بھی آپ دیکھیں گے تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ایک مثال کے طور پر ہمارے پاس جو ہے نا ایک تصوف میں 2 اصطلاحات ہیں، ایک مشاہدہ ہے، 3 اصطلاحات ہیں، ایک مشاہدہ ہے، ایک مراقبہ ہے، ایک مشاہدہ ہے اور ایک فنا ہے، مقام فنا۔ مراقبہ، مشاہدہ، مقام فنا، یہ 3 میں بتا رہا ہوں۔ میرے بتانے کا مقصد ہے کہ طریقت شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے۔ اصول طریقت ہمارے بزرگان دین نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے۔ اب چونکہ مختصر ہے وقت، مختصر طور پر میں آپ کو بتلا دوں گا۔ میں کیا بتا رہا ہوں؟ مشاہدہ، مراقبہ، مقام فنا، یہ 3 چیزیں۔ فنا کا مطلب کیا ہے سب سمجھاؤں گا۔ مشاہدے کے معنی دیکھنا، مشاہدے کے معنی دیکھنا، مراقبے کے معنی تصور، سوچنا، کسی کے حاضر ہونے کا، کسی کے دیکھنے کا، کسی کے واقف ہونے کا۔ مصحف سامنے رہے تو بچے گڑبڑ نہیں کرتے، کہیں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ جو ہے نا مصحف سامنے ہے۔ تو مشاہدہ دیکھنا، مراقبہ تصور، فنا کے معنی جو ہے نا اپنی آرزو اور تمنا نہیں ہونا، بلکہ ہر آرزو اور تمنا اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونا، کے مطابق ہونا۔ تو یہ 3 چیزیں مثال کے طور پر میں آپ کو، احسان، جیسے میں نے بتلایا صوفیہ کا طریقہ احسان ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ احسان ہے۔ احسان کا مطلب اخلاص پیدا کرنا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ طریقے کیا ہیں؟ مشاہدے کے ہیں، مراقبے کے ہیں، فنا کے ہیں۔ مراقبے، مشاہدے، فنا کے ہیں۔ تو لہذا حدیث میں جو میں نے ابھی حدیث بیان کی اس میں 3 درجے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ کیا ہے؟ کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہی مشاہدہ ہے، یہی دیکھنا معنی۔ مشاہدے کے معنی میں کیا کیا؟ دیکھنے کے، میں سمجھاؤں گا ابھی اس کو آگے۔ تو مشاہدہ، ان تعبد اللہ، تو اللہ کی عبادت کر گویا تو اسے دیکھ تو نہیں سکتا لیکن ایسا یقین ہو کہ جو ہے نا تو اسے کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے۔ یہ مشاہدہ ہے۔ دوسرا، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا، تیری وہ صلاحیت نہیں ہے، تیرا باطن اس معیار پر نہیں ہے، تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پس تو یہ سمجھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی تصور مراقبہ کہلاتا ہے صوفیہ کی اصطلاح۔ سوچنا، اللہ کے دیکھنے کا تصور، یہ مراقبہ کہلاتا ہے۔ تیسرا مرتبہ ہے فنا، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو نہ رہے گا تو اس کو دیکھ لے گا۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ، اگر تو نہ رہے گا، اپنے آپ کو فنا کر دے گا، اپنے آپ کو فنا کر دے گا تو تراہو، تو کیا کرے گا؟ اس کو دیکھ لے گا۔ فنا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی زندگی کو ختم کر لینا نہیں ہے، بلکہ ہر آرزو، ہر خواہش، ہر تمنا، یہ اللہ کی تمنا اور اس کی آرزو، اس کے حکم کے تابع ہونا چاہیے۔ کہ ہر عمل کرنے سے پہلے، ہر قدم اٹھنے سے پہلے جو ہے نا یہ سوچنا چاہیے کہ میرا خدا اس سے راضی ہے یا نہیں ہے، میرا پروردگار اس سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں مقام فنا۔ اس کا مطلب اپنا کوئی تصور، اپنی کوئی حیثیت نہیں رہنا، اپنی کوئی جو ہے نا حیثیت نہیں رہنا، بلکہ ہر مرضی، ہر تمنا، ہر آرزو خدا کے حکم کی پابند رہنا۔ ہر آرزو، جیسے مثال کے طور پر ایک بات سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کوئی نوسک طالب علم کیا کرتا ہے، ایک جلسہ ہے بلا تشبیہ و تمثیل، بغیر کسی کمپیریزن کے بتا رہا ہوں۔ مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں کہ میں ایک نوسک طالب علم ہوں، میں نئی کیا ہے تقریر کے لیے کھڑا ہوں، میرے سامنے میرے استاذ ہیں، میں کیا کر رہا ہوں؟ تقریر کرتے کرتے بار بار مصحف کو دیکھ رہا ہوں، بار بار مصحف کو دیکھ رہا ہوں، میں صحیح بول رہا ہوں نہیں بول رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں، تو مصحف میں صحیح بول رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں، صحیح۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل، بغیر کسی کمپیریزن کے، ہر عمل میں یہ دیکھنا کہ خدا راضی ہے یا نہیں ہے، خدا کے رسول راضی ہے یا نہیں ہے، یہ ہے فنا۔ اپنی صلاحیت پر، اپنی خوبی پر بھروسہ نہیں رکھنا، اپنی آرزو اور تمنا کو دخل نہیں دینا، اپنی آرزو اور تمنا خدا کے حکم اور اس کی مرضی کے مطابق ہونا۔ کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، ضروریات زندگی بھی کر رہے ہیں، تو خدا کی مرضی کے مطابق کرنا، یہی ہے مقام فن۔ اور یہ 3 چیزیں بھی حدیث سے ثابت ہے، مشاہدہ، مراقبہ، فنا۔ پہلے مراقبہ ہوتا ہے، تصور ہوتا ہے، جب تصور ترقی کرتا ہے تو ہر چیز میں خدا نظر آنے لگتا ہے۔
خدا نظر آنے کا مطلب خدا کوئی شکل و صورت والا نہیں ہے، اس کے جلوے نظر آنے لگتے ہیں، اس کی قدرت کی کاریگری نظر آنے لگتی ہے، اس کی خوبیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں بتاتا چلوں، میں بھی ایک عمارت کو دیکھتا ہوں، وہ کچھ بھی نہیں، خوبصورت ہے، کلرفل ہے، اچھی کلر ہے، اچھا پتھر ہے، گرینیٹ ہے، بہت اچھی عمارت ہے، لیکن اگر انجینئر دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہاں یہ پلیر کمزور ہے، یہاں یہ چیز کمزور ہے، یہاں یہ خامی ہے، یہ ڈسٹنس دونوں پلیروں کے درمیان اتنا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کالم اتنا پتلا اور باریک نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ جو ہے نا فلاں ہونا چاہیے تھا۔ تو ہماری نظر صرف ظاہر پر چلی گئی میری، لیکن ایک انجینئر کیا کرتا ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ ایز اے جو ہے نا انجینئر وہ کیا کرتا ہے، وہ غور و فکر کیا کرتا ہے، جو ہے نا کرتا ہے۔ تو لہذا ہم عام انسان مراقبے میں بھی مضبوط نہیں رہتے، کبھی کبھار آ گیا، اللہ کا تصور کبھی نہیں آیا، دھوکہ دیتے وقت، چونا لگاتے وقت، گناہ کرتے وقت تو نہیں آتا، مگر کیا ہے مصیبت میں خدا کا تصور ضرور آتا ہے، مصیبت میں خدا یاد آتا ہے۔ ہمارا معاملہ عام عوام کا بتا رہا ہوں، لیکن بعض مقربین وہ ہوتے ہیں جو خدا کا تصور ہر جگہ رکھتے ہیں، خدا کا تصور ہر جگہ رکھتے ہیں۔ جب وہ تصور مضبوط ہو جاتا ہے خدا کی ذات ہمیشہ ان کے ذہن میں پیش نظر ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت ان کے اس باطن کو اس طرح پاک فرما دیتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، خدا کے جلوے دیکھتے ہیں، خدا کے جلوے انہیں نظر آتے ہیں۔ نظر ٹکتی نہیں اب غیر پر، اس چشم بینا میں رہوں میں شاہد مولا، یہی مرضی ہے مولا کی۔ اس کی وجہ اس کیفیت کو قرآن نے یوں بیان فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں کائنات کی چیزوں میں، اس کے بعد یہ نتیجے پر پہنچتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ کائنات کی کوئی چیز تو نے بیکار نہیں پیدا کی۔ یہ مراقبہ ہے، مشاہدہ ہے، مراقبہ، اس کے بعد مشاہدہ، اس کے بعد جب اعلیٰ درجے پر انسان پہنچ جاتا ہے، خدا کی معرفت اسے یقین حاصل ہو جاتی ہے، اب وہ ہوتا ہے کہ میری ذات کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں ہوں، بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ خدا کی ذات ہے، جو کچھ بھی ہے وہ خدا کی ذات ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے جو ہے نا۔ تو لہذا یہ اپنا جو چیز ہے اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، خدا کی ذات کو موجود سمجھتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مقام فنا۔ جب آدمی اپنا کچھ نہیں سمجھتا، ہر چیز خدا کا دیا ہوا، خدا کی عطا سمجھتا ہے، میں نہیں رہا، اب وہی میں بنے ہیں، اب میری شکل سے وہ جلوہ دکھا رہے ہیں۔ تو لہذا عزیزان محترم، یہ مراتب ہیں، یہ صوفیہ نے جو مراتب مقرر کیے ہیں، یہ بھی حدیث کے ذریعے سے ہے۔ اور مجاہدہ جو ہوتا ہے، کوشش، جد و جہد خدا کا قرب حاصل کرنے کی، اس کا جو لفظ بھی ہے وہ بھی قرآن سے ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو وہ جو ہے نا لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں راستے، ہمارے راستے کھول دیتے ہیں، ہماری بارگاہ تک پہنچنے کے راستے ہم انہیں کھول دیتے ہیں۔ تو صوفیہ انہی راستوں کی ترتیب جو ہے نا، انہی راستوں پر محنت کراتے ہیں۔ کن چیزوں سے محنت کراتے ہیں؟ سب سے پہلے توبہ کراتے ہیں۔ طریقت کا پہلا قدم جو ہے نا وہ توبہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کرو۔ 20 احادیث، قرآن کی کئی آیتیں توبہ کی فضیلت پر اور توبہ کی تلقین پر ہیں، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا کیا کراتے ہیں؟ دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے بے رغبتی۔ 20 احادیث میں، کئی قرآنی آیات میں دنیا سے بے رغبتی کا ذکر ہے، وقت کی پیش نظر میں کمی کے پیش نظر ذکر نہیں کر رہا ہوں، یہ دوسرا اصول ہے۔ تیسرا اصول عقل حلال ہے، حلال رزق کھانا۔ 20 قرآن کی آیتیں اٹھا لیجیے، احادیث اٹھا لیجیے کہ وہاں عقل حلال کی حکم بھی ملتا ہے آپ کو، تلقین اور فضیلت بھی کیا کرتی ہے، ملتی ہے۔ چوتھا اصول صدق مقال، صدق مقال جو نا سچی بات کہنا، بات ہمیشہ سچی کہنا، سچی کرنا۔ تو لہذا عزیزان محترم، صدق مقال، سچی بات کہنا 20 آیات اور قرآن و حدیث سے صحیح معلوم ہے، ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد فرائض کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے، جو ہے نا نوافل کا اہتمام کرنا، نفس کشی کرنا، کم کھانا، کم بولنا، کم کھانا، تاکہ تمہارا نفس کیا کرے معلوم ہے، تمہارے کنٹرول میں رہے۔ یہ جتنے بھی اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں بزرگان دین کے، یہ سب کے سب اصول ایک ایک اصل کے پیچھے 20 احادیث قرآن کی آیات ہیں، بس ان کا نام کیا بدل گیا، طریقت بدل گیا۔ طریقت پڑھنے سے لوگوں کے ذہن میں، جاہلوں کے ذہن میں، جو اہل علم ہے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جاہلوں کے ذہن میں طریقت ایک نیا لفظ دکھتا ہے، ٹکرا گیا۔ مثال کے طور پر بریانی ہے، چاول سے بھی ان معروف ہے، چاول بھی ٹھیک ہے، مسالہ بھی ٹھیک ہے، گوشت بھی ٹھیک ہے، نہیں بریانی کا نام نہیں دینا، بولے کیا دینا پھر نام، کیا نام دینا پھر، بولو آپ ہی بولو، تو بولیں گے صاحب کو ذرا گرمی کا اثر ہو گیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ پھر نہیں، تم چاول بھی لاؤ ٹھیک ہے، جائز ہے، گوشت ڈالو ٹھیک ہے، گرم مسالہ ڈالو ٹھیک ہے، وہ ڈالو، سب ڈالو ٹھیک ہے، پکے جب تیار ہو گئی تو پھر کیا نام دینا،
بریانی غلط ہے، بریانی بدعت ہے، بریانی غلط ہے، بولے تو پھر بریانی نہیں بولے تو کیا بولنا پھر؟ اب آپ ہوٹل میں گئے بریانی کھانا دل بول رہا، آپ کیا بولتے ہیں آپ بلا منگانے کے واسطے؟ کہ آپ سیدھا باورچی خانے میں گھس کے یہ لا بولتے ہیں؟ تو لہذا بتانا یہ مقصود ہے عزیزان محترم. اہل طریقت نے تزکیے کا جو عنوان تھا، تزکیے کا جو سیکشن تھا، وہ صوفیاء کرام نے، اولیاء کرام نے اس کو اختیار کیا، اس کو پر محنت کرائی لوگوں کو، اور جو ہے نا اس پر لوگوں کو اس کے لیے اصول بنائے. جیسے محدثین نے حدیث صحیح لوگوں کے سامنے حدیث کو صحیح پیش کرنے کے لیے اصول حدیث بنائے، مفسرین نے قرآن کی صحیح معنی اور مطالب کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے جو ہے نا اصول تفسیر منعقد کیے. اور جو ہے نا بہرحال دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں سائنسداں بھی جو ہے نا کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ان کے بھی اصول ہوتے ہیں، ان کے بھی قوانین اور ضوابط ہوتے ہیں. تو لہذا اگر طریقت غلط ہے تو اصول حدیث بھی غلط ہے. اگر اصول حدیث کو غلط قرار دیں گے تو کوئی حدیث کو آپ صحیح اور غلط بول ہی نہیں سکتے، صحیح اور ضعیف بول ہی نہیں سکتے. اصول تفسیر غلط قرار دیں گے تو پھر قرآن کی صحیح تفسیر آپ کو سامنے آ ہی نہیں سکتی. تو یہ نام الگ ہیں، سیکشن الگ ہیں. کیوں ایک سیکشنوں کی ضرورت؟ آج کل آپ مثال کے طور پر دیکھتا ہوں، پہلے زمانے میں ہمارے بچپن کی بات کروں، MBBS ڈاکٹر ہی سب کچھ دیکھتا تھا. بخار ہو، کھانسی ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی MBBS ڈاکٹر دیکھتا تھا. اب گردے کا الگ ہے، پھیپڑے کا الگ ہے، معدے کا الگ ہے، دماغ کا الگ ہے، رگوں کا الگ ہے، پٹھوں کا الگ ہے، ہر ایک الگ الگ ہے. تو کیا آپ ڈاکٹریت کا انکار کر دیں گے یہ غلط ہے وہ غلط؟ نہیں، MBBS ہی صحیح ہے، نیفرالوجسٹ غلط ہے، غلط ہے، ہارٹ کا جو ہے وہ غلط ہے، وہ پھیپڑوں کا ڈاکٹر غلط ہے. نہیں، وہی ہے چیز، لیکن فن الگ الگ فن پر انہوں نے محنت کی ہے. تو یہی ہے، تصوف بھی کوئی الگ چیز نہیں ہے شریعت سے، طریقت بھی کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ وہ ایک سیکشن ہے شریعت کا جس کو احسان کہتے ہیں. اس کو بزرگوں نے کیا کر لیا؟ اپنا لیا، اس کی خدمت پر اپنی زندگیاں کیا کر دی؟ صرف کر دی. کیوں؟ خلفائے راشدین تک تمام وہ جو بھی ہستیاں تھیں وہ ان تمام MBBS ڈاکٹر تھے. وہ MBBS ڈاکٹر تھے، ہر بیماری کا علاج کرتے تھے. وہ بھی MBBS ڈاکٹر میں تو چھٹی مار کے پاس ہوئے سو نہیں، بلکہ جو ہے نا وہ پہلے کے آپ حکما دیکھیں گے، مثال کے طور پر پہلے کے حکیم نبض پکڑ کے بولتے تھے کہ آپ کے اندر کس جو ہے نا کیا بیماری ہے، بلکہ کتنے بچے ہیں وہ بھی بولتے تھے آپ کے اندر. آج ہے وہ حکیموں میں وہ صلاحیت؟ اللہ ماشاء اللہ پورے. ویسے بھی ایک حکیم جو ہے نا ایک خاتون یا ایک آدمی، ایک خاتون جو ہے نا اس میں جا رہی تھی، کس میں؟ پہلے زمانے میں پالکی ہوتی تھی، اس میں پردے میں جاتی تھی خواتین. تو کسی عورت کو کھانستے ہوئے دیکھا حکیم نے. یہ سقراط کا یا ابو علی سینا دونوں حکما ان میں سے کسی ایک کا واقعہ ہے. کھانستے ہوئے دیکھ کر کہا کہ اسے TB ہے، اسے TB کی بیماری ہے. آج ہر چیز ٹیسٹ پر ہے، ہر چیز کیا ہے؟ ٹیسٹ پر ہے. تو بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں، کسی کی توہین مقصود نہیں ہے، میں مثال بتانا چاہ رہا ہوں. تو پہلے زمانے میں ایک ہی طبقہ ہوا کرتا تھا، ایک ہی حکیم تمام کا علاج کرتا تھا، ہر چیز کا، کینسر کا ہو، BP کا ہو، شوگر کا، ہر چیز کا ایک ہی حکیم علاج کرتا تھا. لیکن آج کیا ہو گئے؟ ہر ایک کے مختلف ڈاکٹر ہو گئے، ہر ایک کے ماہر الگ ہو گئے، ہر ایک کی چیزیں الگ ہو گئی. تو لہذا اب وہ لوگ نہیں رہے اس قابل، اس حامل کے، جس میں کیا ہے معلوم ہے، جو پورے طور پر کیا کر سکے؟ انسانی جسم کا علاج کر سکے. اسی لیے لوگوں نے دیکھا کہ لوگوں کی سہولت کے لیے ہو یا ان کی صحیح ٹریٹمنٹ کے لیے ہو یا ان کے صحیح علاج کے لیے ہو گئے، ہر چیز کا ڈاکٹر الگ الگ ہوا ہے. تو آپ یہ نہیں بول سکتے کہ دل کا ڈاکٹر غلط ہے، اس کو طب میں داخلہ نہیں ہے، وہ طب سے خارج ہے، وہ ڈاکٹریٹ سے خارج ہے، اس کو نہیں بول سکتے. پھیپڑے دماغ کے ڈاکٹر کو یہ نہیں بول سکتے کہ یہ طب سے خارج ہے، الگ ہے، بلکہ سب کا تعلق طب سے ہے، سیکشن الگ ہے. تو اسی طرح لوگوں نے، بزرگان دین نے ایک سیکشن اپنایا، محدثین نے دین کے ایک طریقے کو اپنایا، مفسرین نے ایک طریقے کو اپنایا، ہر ایک نے ایک الگ الگ طریقے کو اپنایا. تو لہذا ظاہر سی بات ہے، تو پھر یہ تمام چیزیں شریعت ہی کا جو ہے نا پہلو ہے، شریعت ہی کی جو ہے نا یہ چیزیں ہیں، ان سے شریعت سے ان کا کوئی ہٹ کر نہیں ہے. اب رہا لوگوں میں سے بعض اس قابل جو، جیسے مثال کے طور پر علماء ہے، فقہا نے فقہ کی تعلیم دی، صوفیاء نے تصوف کی تعلیم دی، محدثین نے حدیث کی تعلیم دی. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ پورا محدث بن سکے. اس میں بعض محدث بنے، بعض تھوڑا سا علم حاصل کرے، جس کے مقدر میں جتنا تھا اتنا علم حاصل کرا. عوام صرف معلومات حاصل کی کہ فقہ کے معلومات، علماء نے فقہ کے جو معلومات ہیں اس سے اور زیادہ حاصل کیا، فقہ پڑھی، اصول فقہ پڑھی، پھر وہ قرآن و حدیث سے کیسے نکلے وہ پڑھی. تو ہر ایک کو اس کی استطاعت اور صلاحیت کے مطابق جو ہے نا حصہ ملا. صوفیاء کے طبقے میں بھی، علماء کے طبقے میں بھی، محدثین کے طبقے میں بھی، مفسرین کے طبقے میں بھی. عوام کو معلومات ملی، علماء کو اس سے زیادہ معلومات ملی، اور اس فقہا کو اس سے زیادہ معلومات ملی، ائمہ اس سے زیادہ جاننے والے تھے. پھر جو ہے نا اور اس کے لحاظ سے مراتب ہر ایک کے الگ الگ ہیں. جس طرح عام لوگوں میں جسمانی اعتبار سے، فزیکلی ہو، مینٹلی ہو یا عہدے کے اعتبار سے ہو، برابر نہیں ہو سکتے. لوگوں میں بھی، استفادہ کرنے والوں میں بھی برابر نہیں ہے. ہر ڈاکٹر قابل نہیں بن سکتا، ہر میڈیکل کا جو ہے نا اسٹوڈنٹ قابل ڈاکٹر نہیں بن سکتا. اس میں بھی مختلف درجے کے ہوتے ہیں، ایک اعلیٰ ہوتا ہے، ایک متوسط ہوتا ہے، ایک ادنا ہوتا ہے. تو لوگوں میں سے بھی بعض کیا کیے، بلکہ بولے تو بعض جو ہے نا
عالم بن گئے، بس عام معلومات رکھنے والے ہو گئے، بس عالم بن گئے، بعض فقیہ بن گئے، صوفیہ میں سے بھی بعض اہل طریقت بنے، جو اولیاء اللہ جو عارفین بنے، جو ہے نا واصلین بنے، وہ ان کے مقامات اور مراتب جو ہے نا الگ الگ ہیں۔ تو لہذا ہر ایک کا مقام، جنہوں نے جن کو جیسا پیر ملا، جن کو جیسی تعلیم و تربیت ملی، اس حساب سے وہ پیر کے حساب سے، اس کی تعلیم و تربیت کے حساب سے، پھر اپنے ایکسیپٹ کرنے کے حساب سے، اپنے قبول کرنے کے حساب سے وہ جو ہے نا وہ اس قابل بن کر نظر آئے، وہ ایسے ظاہر ہوئے۔ بیج بھی اچھا ہو لیکن اگر زمین صحیح نہیں ہو تو پودا اتنا صحت مند نہیں ہوتا۔ جہاں بیج بھی اچھا ہو، زمین بھی اچھی ہو تو پودا بہتر ہوتا ہے، ثمر آور ہوتا ہے۔ تو جہاں نہ پیر صحیح ملا نہ باطن صحیح ہے تو وہاں بھٹک گئے، ضلوا و اضلوا، خود بھی گمراہ ہو گئے، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیے۔ ان کی وجہ سے اہل طریقت کا جو مبارک جو ہے نا سلسلہ تھا وہ بھی خراب ہو گیا، وہ بھی جو ہے نا برباد ہو گیا۔ تو الغرض عزیزان محترم، خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ بتانا یہ مقصود ہے کہ صحابہ کا جو بھی معاملہ تھا، ان کو جو بھی مرتبہ ملا، جو بھی مقام ملا، وہ عطائی تھا، وہاں کسب کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ لیکن خلاصہ میرا یہی ہے کہ اللہ نے 3 مخلوقات کو عقل کی روشنی سے سرفراز فرمایا، فرشتے، جنات اور انسان۔ فرشتوں کو تو نفس نہیں تھا، انہیں تربیت کی ضرورت پیش نہیں آئی، نبی ان کے اندر بھیجنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ انسان اور جنات کے اندر عقل کے ساتھ ساتھ نفس بھی تھا تو ان کی تربیت کی ضرورت پیش آئی، اور تربیت کے کئی مراحل تھے۔ صحابہ کو صرف سرکار کا دیدار، چہرے کا دیدار ہی ان کی تربیت کے لیے کافی تھا، کسب، مجاہدے، چلے وغیرہ کی ضرورت انہیں پیش نہیں آئی۔ لیکن زمانہ جو دور ہوتا گیا تو سرکار کی دیدار کی جو کیفیت تھی، وہ جو آپشن تھا وہ ختم ہوتا چلا گیا، تو پھر اس کی جگہ جو ہے نا ریاضات، مجاہدات اور تربیت اور کوشش اور جد و جہد نے لے لی، مگر مقصد سب کا خدا کی بارگاہ تک قرب حاصل کرنا اور خدا سے مخلوق کو جوڑنا تھا۔ لہذا یہ الگ مقصد سب کا ایک ہے، طریقے جو ہے نا الگ الگ ہیں، ایک ہومیوپیتھک کا ہے، ایک ایلوپیتھک کا ہے، ایک آیورویدک کا ہے، ایک یونانی کا ہے، لیکن سب کا مقصد مریض کو شفا دینا ہے۔ یہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔